اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب ذوالجلال کا بڑا احسان اور شکر عظیم ہے کہ اس نے سال میں ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ 5 روزہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج چوتھا اجلاس ہے اور چاروں اجلاس الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے عمدہ طریقے سے انجام پا رہے ہیں۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس مجلس کی نسبت ہی ایسے پاک ذات اور ایسے پاک ہستی سے ہے جو وجہ کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ عالم وجود میں آیا اور جو سارے عالم کا سرتاج ہے۔ آج جیسا کہ میں نے پہلے روز پورے پروگرام کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی، آج اس کی چوتھی کڑی ہے اور آج کا عنوان ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین پر خصوصی انعامات۔ اور اس عنوان کے تحت جس خطیب کو آپ سنیں گے تو سننے کے بعد آپ یہی فیصلہ لیں گے اور اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ عنوان اسی خطیب کو زیب دیتا ہے۔ یہ عنوان بہت حساس ہے۔ یہ عنوان اگر ہم اور آپ غور سے اس پہلو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر آپ کو اسلام کی وہ خوبیاں نظر آئیں گی جو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ عموماً یہ عورتوں کی زبان پر شکایتیں آتی ہیں، خاص کر وہ عورتیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلاتی ہیں، ان کے زبان پر یہ بات اور یہ الفاظ گردش کرتے رہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ میں بتاتا چلوں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا وہ اگر ہم بتائیں گے آپ کو تو ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔
بتانا چلوں کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، تو وہ بیوہ جس طرح سے میراث تقسیم ہوتی ہے اسی طرح سے اس ماں کو بیٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ وہ بیٹیاں جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھایا، زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور جب سن بلوغ کو پہنچ گئی تو مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دیا، تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسے رہے گا۔ پہلے آپ نے دین کے بارے میں فرمایا، پھر صحابی کے سوال پر کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں، کہا کہ وہ بھی۔ پھر کسی نے کہا کسی کی 1 ہی بیٹی ہو، کہا وہ بھی۔ کہا کسی کی بیٹی نہ ہو لیکن خواہش ہو، آرزو ہو، دل کی تمنا اور حسرت اس کی ہو کہ میری بھی بیٹی ہوتی تو میں بھی اسے پڑھاتا اور لکھاتا اور اچھی تربیت کر کے جب وہ سن بلوغ کو پہنچتی تو مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کا عقد کر دیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں سے ہوگا۔ یہ اسلام نے اس بیٹی کو مقام دیا جس بیٹی کے ساتھ اس وقت کہ جب جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی تو مائیں اپنی بیٹیوں کو چھپاتی تھی اپنے باپ سے کہ کہیں اگر باپ کو پتہ چل گیا تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا۔ یہ مقام دیا اسلام نے کہ ماں جسے وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ بیٹیاں جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین تربیت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے رہے گا۔ وہ بہنیں کہ جسے لوگ حق سے معلوم کر دیا کرتے تھے، اسلام آیا تو اس نے ان بہنوں کا وراثت میں حصہ دیا کہ جس طرح سے بھائیوں کو حصہ ملا کرتا ہے وراثت میں، بہنوں کو بھی ان پراپرٹی میں حصہ ملے گا، گرچہ 2 بھائیوں کو ملے گا اور 1 بہن کو ملے گا لیکن ملے گا۔ اسلام نے اور بھی بہت کچھ دیا ہے عورتوں کو، جو آج آپ خطیب زمان پٹنہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جنہیں ہم اور آپ ہی نہیں، صوبہ جھارکھنڈ ہی نہیں، صوبہ بہار اور اڑیسہ ہی نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں ان کی زبان سے لوگ سننے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ آج وہ خطیب ہے، جیسے کل آپ نے سنا استاذ محترم حضرت مولانا قاری ریاض ندوی مظاہری دعویٰ برکاتہ العالیہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت کا شکوہ ہے، کم سے کم 3 گھنٹے ہمیں ملنا چاہیے۔ آج وہ خطیب ہے تو اس کے لیے 3 گھنٹے بھی نہیں، اگر پوری رات دے دی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ تو میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے بیچ میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں آج کے بزم کا آغاز کرنے کے لیے کلکتہ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیتوں سے اس جلسے کا آغاز کریں گے، میں انہیں بڑی ادب کے ساتھ دعوت احترام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی زبان مبارک سے بہت ہی خوش کہانی کے ساتھ قرآن مقدس کے تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ میری مراد ہے قاری عباس صاحب جو کولکاتہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔
عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويصلح. وعنده
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت پریشر ہے ہمارے اوپر. بلا تمہید بلا تاخیر نعت پاک پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کرے کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے تو ایسے ہی بھی خدا ایسے ہی بھی خدا ایسے ہی بھی خدا کو پیارا 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 بندوں پہ کیا احسان کیا نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے کہ دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے بھی جائیں گے اور کالے گورے ادنا راجا کالے گورے ادنا راجا سب شیر و شکر ہو جائیں گے کالے گورے ادنا راجا سب شیر و شکر ہو جائیں گے اب سب کا نصیبہ چمکے گا سب قسمت پر اترائیں گے اب سب کا نصیبہ چمکے گا سب قسمت پر اترائیں گے اب دین قبول اب دین قبول اب دین قبول شن مہکے کہا نبی جی آ گئے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خیر و برکت ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خیر و برکت ہے تم بیٹی کو پالو کو
سو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. اور بیٹی اگر ماں بن جائے اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں باپ کو جنت لے جائے یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے. ماں باپ کو جنت لے جائے یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے. اور بیٹی بھی خدا بیٹی بھی خدا بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے. 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 بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے کہ ہونے لگا اعلان کیا نبی جی آ گئے. نبی جی آ گئے. ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں بہت زندگی کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمان پیش کیا ہے. اب آپ کے بیچ میں بتا چکا ہوں کہ عنوان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے ساتھ خصوصی انعامات، اس موضوع پر لطف کریں گے. ہمارے بیچ آج پٹنہ سے مہمان جو ابھی کچھ گھنٹہ کریں گے یا کچھ دن کر لیجیے. وہ گلیاں، وہ سڑکیں، وہ دیا، وہ ریاض، ان تمام راستوں، چوراہوں، سڑکوں کی سیر کر کے تشریف لا رہے ہیں کہ وہاں کی ہوائیں بھی، وہاں کی فضائیں بھی، وہاں کی خوشبوئیں بھی ان کے ساتھ یہاں ہیں. اور ان تمام خوشبوؤں کے ساتھ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. یہ امت وہاں سے میں عرض کروں گا، یہ امت بڑی پیاسی ہے. آپ اپنے چشم عرفاں سے امت کو سیراب کیجیے تاکہ یہ امت جو سوکھی ہوئی ہے پھر سے زیادہ ہو جائے. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس سیدھے سادھے لفظوں میں حضور والا سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں. اور یہ امت آپ کی منتظر ہے، یہ مجلس آپ کی منتظر ہے، خواتین آپ کی منتظر ہے. آپ تشریف لائیں اور اس عنوان پر اپنا حوالہ فرمائیں. حضرت مولانا مفتی وسیع صاحب قاسمی نائب قاضی شریعت امارت شریعہ پٹنہ. من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال أيضا: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة هو وأنا وضم أصابعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطيعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف وكما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء کرام، اس مسجد کے امام و خطیب جناب مولانا فیروز صاحب ندوی اور شہر کے قاضی جناب حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب قاسمی اور ہمارے امام محترم مولانا نوشاد صاحب قاسمی اور دیگر حضرات اکابر اور ہماری دینی بہنوں، کئی دنوں سے یہ پروگرام حسب معمول اور حسب روایت جاری ہے اور اب اپنے انتہا کو ہے، باوجود اس کے سامعین و حاضرین اور سامعات مرد و خواتین کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں ہے. بہت پرسکون، بہت مؤدب، نہایت ڈسپلین کے ساتھ دونوں طرف کا مجمع، اندرون کا بھی اور بیرون کا بھی ماشاءاللہ طلب کی غرض سے حاضر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تمام منتظمین کو، احباب کو، نوجوانوں کو، اس مسجد کے منتظمین، محلے کے ذمہ داروں کو بڑا نظام ہے جو آپ اصلاح کے تعلق سے چلا رہے ہیں. میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں اور میں نے اس کا تذکرہ ابھی اسی ایک ہفتہ قبل آج ہی کے دن جبیل کے ایک بڑے پروگرام میں بھی مثال پیش کی کہ دھنباد میں فلاں جگہ اس طرح کا پروگرام مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں اور شائستگی کے ساتھ پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے بلا کسی اختلاط کے، بلا کسی گیدرنگ کے، کومن کے بغیر وہ الگ الگ. تو لوگوں نے اس کو بہت ہی سراہا اور اپریشیٹ ہوئے. واقعتاً تذکرے کی بات ہے، میں جبیل میں یہ بات کہہ رہا تھا پچھلے سنیچر غالباً اسی وقت. تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ آئندہ غور کریں گے کہ اسی تعلق سے ہم لوگ کئی دنوں کی نشست رکھیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرا جو عنوان ہے وہ آپ کے علم میں ہے. آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایات خواتین پر. یہ عنوان کیسا ہے؟ میں اس سلسلے میں چاہوں گا کہ موضوع کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے اس وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کچھ ایسی باتیں ہماری زبان سے اللہ نکلوا دے ہمارے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے راہ عمل بن سکے. اسلام نے خواتین کے تعلق سے کون کون سے حقوق متعین کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میدان میں گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، تجارتی زندگی، تعلیمی زندگی، جب وہ بیوی کی حیثیت سے ہو تب، جب ایک عورت ماں کی حیثیت سے ہو تب، جب وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو تب، جب وہ بہو کی حیثیت سے ہو تب کیا رہنمائی کی گئی ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت کیا تھی. یہ تفصیل تو بہت طویل ہے اور بہت ہی دلخراش داستان ہے کہ اگر آج بھی اس کو بطور افسانہ کے ذکر کیا جائے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ہمارے قوت سماعت یعنی ہمارے کان اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے اور بہت گرا کرتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی حیثیت کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر تھی تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک وہ گرے ہوئے تھے
کہ والد کے انتقال کے بعد اگر ان کی کئی بیویاں ہیں تو جس ماں سے وہ پیدا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر جو دوسری مائیں ان کی ہیں ان کو بھی وہ جائیداد کی طرح مالوں کی طرح تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور اس عورت کا اپنا کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ ماں کو جائیداد کی طرح تقسیم کرتے تھے بیٹے۔ اب اس سے زیادہ حیوانیت اور درندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم عرب کیوں جائیں؟ ہم اپنے ملک ہندوستان کی سنسکرتی کا اگر مطالعہ کریں تو ستی پرتھا جو یہاں کی قدیم تہذیبی روایت رہی ہے اور یہاں کی دھارمک ریتی اور رواج رہا ہے، ستی پرتھا میرے خیال سے اکثر لوگ جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں کہ جوان بہو کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا، اب اس کو دوبارہ دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا۔ بیوی مر جائے تو اس کا شوہر جی سکتا ہے، لیکن اگر شوہر مر جائے تو ستی پرتھا جو ستی ہونے کا رسم تھا وہ اس ملک میں یہاں دیا ہے۔ یونان، مصر، روم جو زمانے میں کلچر متمدن تہذیب یافتہ ممالک سمجھے جاتے تھے، عرب کے لوگ تو بدوئی تھے، چلیے وہ تو بچی کو پیدا ہونے کو بھی ناپسند کہتے تھے، بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت عیب کی بات تھی، وہ زندہ دفنا دیتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وہ تو گھٹنے لگتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں کروں گا کیا اس کا؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ اور يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اس کو ذلت کے ساتھ بیٹی کو رہنے دے یا زمین میں دفن کر دے؟ قرآن نے کہا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنی گندی بات ہے، کتنی گندی سوچ ہے، کتنا گندا فیصلہ ہے ان کا۔ یہ صورتحال جو قرآن نے بیان کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن بچیوں کو زندہ دفنا دیا گیا اس لیے کہ بیٹی کا پیدا ہونا ہمارے لیے عار کی بات ہے، ہمارے لیے ذلت کی بات ہے کہ ہمارا کوئی داماد ہوگا، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کا استحیاء اس کے لیے عورت اور مرد کا ہونا ضروری ہے، باوجود اس کے ان کی جہالت، بدوپن، ان کی دہقانیت اور ان کی بے غیرتی جس کو وہ غیرت کہتے تھے، اس نام پر وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور روتی بلکتی رہتی تھی، باپ کے داڑھی میں ہاتھ ڈالے ہوئے رہتی تھی، باوجود اس کو نوچ کر اور زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ وہاں کی روایت تھی۔ قرآن نے خود بیان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خبردار تم جو زندہ درگور کرتے ہو بچیوں کو، یہ مت سمجھو کہ تم اس سے بچ جاؤ گے، اللہ کے ہاں تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا اور کٹگرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے کرتوت اور بدتمیزیوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ یہ صورتحال تھی۔ معلقہ بنا دینا، نہ وہ شوہر کے ساتھ رہے گی اور نہ شوہر سے الگ رہے گی، وہ بالکل نہ میکے جائے گی، نہ ایسے ہی معلقہ رہے گی، نہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ وہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، گویا کہ وہ معلقہ یعنی ادھر میں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ عام رواج تھا۔ عورتوں کو کیڑے مکوڑے ہوس رانی کی چیز سمجھی جائے، یہاں تک کہ بازاروں میں بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ عورتوں کا کام صرف اور صرف مردوں کی ہوس کو پورا کرنے اور تسکین کے علاوہ، کھلونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب نور نبوت طلوع ہوا اور افق انسانیت پر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ مردوں کا ایک پارٹ، ایک حصہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو تمہارا جوڑا بنایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، جن عورتوں کو قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، اس کے ساتھ یہ حال ہے، کیا اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو آزادی فکر کا حق نہیں ہے؟ کیا آزادی ضمیر نہیں ہے؟ کیا آزادی رائے سے وہ محروم رہے گی؟ کیا وہ کھلونا رہے گی؟ کیا سامان کی طرح، جانوروں کی طرح بازار لگے گا، لوگ قیمت لگائیں گے، لوگ خرید کر لے جائیں گے؟ کیا جانوروں کی طرح رسیدیں کٹے گی، بٹا بنے گا؟ خبردار! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل تک جو کچھ ہو رہا تھا بدتمیزیوں اور سرپسندیوں کے تمام دکانوں میں تالا لگے گا، اور فرمایا آج کی تاریخ سے نبی رحمت آ گئے ہیں جو تمام خواتین کے حقوق کے محافظ ہیں، انسانوں کے حقوق کے محافظ ہیں، جو جانوروں کے حقوق کے محافظ ہیں، جو شجر و حجر کے حقوق کے محافظ ہیں، جو کیڑوں اور مکوڑوں کے حقوق کے بھی محافظ ہیں۔ یہ تو یہ تو انسان ہے اور یہ حوا کی بیٹیاں ہیں، ان کے حق کی حفاظت ہم کریں گے۔ آج کی تاریخ سے عورتوں کو نہ تو بیچا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، نہ اس کو سامان سمجھا جائے گا، نہ اس کو یوز اینڈ تھرو سمجھا جائے گا، نہ اس کو کھلونا سمجھا جائے گا، نہ اس کو پاؤں کی جوتیاں سمجھا جائے گا، نہ اس کو ایک مال سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو لائف پارٹنر، شریک حیات سمجھا جائے گا، انسان اور مردوں کا اٹوٹ حصہ اور جوڑا سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل آئیڈیالوجی پیش فرمایا، اسلام نے جو پیش کیا ہے وہ آج سے 1446 سال پہلے جو آئیڈیالوجی، جو نظریہ، جو کانسیپٹ، جو وچاردھارا آپ نے پیش کیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، عورت کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو ماں کی شکل میں ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، خبردار جنت کو تمہارے رب نے سمیٹ کر ماں کے قدموں میں دفن کر دیا ہے۔ جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاشو، اس کی قدر کرو، اس کے پاؤں دباؤ، جنت تمہیں وہاں ملے۔ فرمایا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے، من عال جاریتین حتی تبلغ، جس نے 2 بچوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغہ ہو گئی، جاء القیامت ہوا وانا، فرمایا محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ہم سب کے والدین، ہمارے بال بچے، آپ کے مبارک نام۔ فرمایا کہ وہ بیٹی کا باپ قیامت میں آئے گا میرے سامنے، وضم اصابعہ، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں ویسے ہی بیٹی کا باپ میرے شانہ بشانہ جنت میں آئے گا، قیامت میں آئے گا۔ یہ پروٹیکشن دیا، یہ سیفٹی دی، یہ حفاظت کیا، فرمایا کہ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے، اگر عورت بہن کی شکل میں ہے تو وہ جہنم کے درمیان آر اور پردہ، لا یکون لأحد ثلاث بنات و ثلاث اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ، وفی روایت کن حجابا من النار، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو اچھا سمجھے، ان کے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بہنیں، بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت اگر بیوی کی شکل میں آتی ہے، کئی اس کی شکلیں ماں
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے حسین ترین نعمت نیک بیوی کا ملنا ہے۔ یہ نظریہ پیش کر کے دنیا کی تمام خواتین سے ظلم و جبر کو دور فرمایا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کو ہاتھ پوچھنے کا رومال مت سمجھنا، تم عورتوں کو تفریح قلب کا سامان نہ سمجھنا، تم اپنی بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتیاں نہ سمجھنا، خبردار خبردار اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو اللہ سے ڈرنا عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ یہ نصیحت آپ نے فرمائی ہے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو، جہاں آپ نے نماز کی بات کہی، جہاں آپ نے اتحاد کی بات کہی، وہیں آپ نے خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک اعلیٰ پیغام جاری فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ وجہ فرمایا، آگے بیان فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے عہد لیا ہے اللہ سے، تم نے عہد لیا ہے اللہ کے عہد سے، تم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، صرف نازک کا ہاتھ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ دیکھو اس کو درمیان سفر میں نہ چھوڑنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے تم نے اس کے جسم کو اپنے لیے حلال کیا۔ یہ فرمان ہے حجۃ الوداع میدان عرفات میں کھڑے ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا اس کا حصہ ہے کہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے اس کے جسم کو اپنے لیے حلال کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُرْضِعْنَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، اور مردوں کا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تم جس کو ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ غیر محرم کوئی تمہارے بستر کو نو رون دے، یعنی تمہارے دہلیز میں داخل نہ ہو۔ اگر باوجود اس کے یہ خواتین تمہاری بات نہ مانے تو اس کی ہلکی پھلکی تنبیہ کرو، لیکن خبردار ایسی مار نہ مارنا کہ اس کو چوٹ لگے اور تکلیف ہو جائے، نشان کرو۔ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ ضَارِبٍ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس کا خوراک پوشاک سب کو یہ کہہ کے عورتوں کے حقوق کی حفاظت، یہ عنایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین پر، دنیا کی تمام عورتوں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو معاش سے، روزی حاصل کرنے کے مشقت سے، سروس سے، نوکری سے، پیسے کمانے کی ذمہ داری سے آزاد رکھا ہے۔ مال حاصل کرنا، پیسے کمانا، گھر چلانا، اناج لانا، کپڑے بنوانا، دوا علاج کرانا، مکان کی تعمیر کروانا وغیرہ وغیرہ، ساری ذمہ داریوں سے اللہ نے عورتوں کو آزاد رکھا ہے۔ اور قرآن نے فرما دیا وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مردوں پر ذمہ داری ہے۔ اور اس سے زیادہ واضح انداز میں کہا رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم،
انفاق مال، خرچ کی ساری ذمہ داری، معاش، اخراجات کی ساری ذمہ داری اللہ نے مردوں کے کاندھے پر ڈال دی ہے اور عورت کو اس سے آزاد رکھا ہے۔ اور مردوں کو کہا کہ تم اپنی بیویوں کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، پہناتے ہو، یہ تمہیں احسان نہیں کر رہے ہو، تم کو پیدا ہی اس لیے اللہ نے کیا ہے تاکہ تم ان ذمہ داریوں کو پوری کرو، اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوالٹی، صلاحیت، وہ قوت، وہ مادہ، وہ عنصر تمہارے جسم میں رکھا ہے۔ اس لیے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنفق من نفقۃ، تم جو بھی خرچ کرو اجرت علیہا، اس کو تم کو اجر ملتا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو تو اس پر تم کو اجر ملتا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ کوئی احسان نہیں، یہ عبادت جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ذمہ داری ہے۔ حلال روزی کمانا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کرو۔ بیوی کو کھلاتے ہو تو ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ایسا کام ہے کہ اپنا پیٹ بھی بھرا، بچوں کی پرورش بھی کی، اور اس لیے کی کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کی پرورش کرنا اور بیوی بچوں کے لیے کمانا، والدین کے لیے کمانا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ عبادت، تو ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا۔ میں کبھی کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیش کر آزاد رکھا ان چیزوں سے۔ آج یہ خواتین کے حقوق اسلام میں ابھی انیشیل اسٹیج ہے، ابھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے اس کے جسم کو اللہ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مطلب کیا ہے؟ یعنی عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو نکاح کے ذریعے اعلان کر کے اس کو بیوی بنا کر، شریک حیات بنا کر، رفیق حیات بنا کر احترام کے ساتھ لایا جائے، اس کو سامان کی طرح خرید کر نوکرانی اور باندی بنا کر لگائے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ وداؤٹ میرج لیونگ پارٹنرشپ حرام ہے۔ اور ملک ہندوستان کی عدالت عالیہ کہتی ہے کہ اختیار ہے، بیوی نہیں بنائیں گے لیکن بیوی کی طرح رکھیں گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ عورتوں کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ حرام، بدتمیزی، زناکاری ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ آزادی ہے، اسلام کہتا ہے کہ حرام کاری ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم بیوی بناؤ، اس کو اپنی جائیداد میں حصے دار بناؤ، اس کے نفقے کی ذمہ داری قبول کرو، اس کے خوراک، پوشاک، رہائش کی ذمہ داری قبول کرو، اس کا احترام یہ ہے کہ مہر کے ذریعے نکاح کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کا مہر خوشدلی سے ادا کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَابْتَغُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا وَمَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تم نکاح کرو محرمات خواتین کے علاوہ عورتوں سے مال کے ذریعے، مہر کے ذریعے۔ یہ مہر جو ہے یہ اس کے احترام کا حصہ ہے۔ عدالت عالیہ کہتی ہے فلاں فلاں ملکوں کی اور ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی مراجع کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اسلام کہتا ہے کہ خبردار، تیرا جسم اللہ کی مرضی، یہ تو فرق ہے۔ سمجھیے، ہماری بہنیں غور سے سنیں آپ میری باتوں کو۔
دنیا میں اسی چیز کا مقابلہ ہے. اسی کو کہتے ہیں کلچرل کریش، تہذیبی تصادم، اسی کو کہتے ہیں سرد جنگ. میرا جسم میری مرضی، نو میرا جسم رب کی مرضی. عجیب بات ہے. کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہے کیا ملکی قانون میں جائز ہے اس کے لیے؟ اسلام کہتا حرام ہے، اس لیے کہ جان تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. میں اپنا ہاتھ میں خود سے کاٹنا چاہتا ہوں، اسلام کہتا ہے غلط ہے، گناہ ہے، معصیت ہے. انگلی تمہاری نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، تم اس کو کاٹ نہیں سکتے. دنیا کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. ہماری دینی بہنوں کو یہ کہنا ہے کہ جسم میرا مرضی ہے، اور رب یہ کہتا ہے کہ خبردار تم کھلونا نہیں ہو، تم دل بہلانے کے لیے تفریح کا سامان نہیں ہو، تم کوئی وہ پرندہ نہیں ہو جس کو خرید کے لائے اور پنجرے میں بند کر دیا. نہیں، تم مقدس ماں ہو کہ تمہارے قدموں میں جنت ہے. تم مقدس بیٹیاں ہو کہ تمہاری پرورش پر جنت کی ضمانت ہے. تم مقدس بہنیں ہو کہ تمہاری تربیت پر ہمارے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے. تمہاری بیویاں ہو کہ تمہارے قدموں میں پوری کائنات کی دولت اور نعمت ایک ہے. یہ فلسفہ ہے اسلام، یہ ہے نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جو نئی کلچر اور نئی تہذیب کی دلدادہ تیزی کے ساتھ بنتی جا رہی ہیں. اسلام میں تعلیم حاصل کرنا کسی کے لیے آج کی نعوذ باللہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے برابری کا حق دیا ہے. عورتوں کے لیے پڑھنا لکھنا یہ جرم تھا، عورتیں کیوں پڑھیں گی؟ اسلام آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضۃ علی کل مسلم، جو بھی صاحب ایمان ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے، چاہے عورت ہو مرد ہو، ہر ایک پر پڑھنا علم حاصل کرنا فرض. اور میں آپ کو بتاؤں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل معلوم کرنے صحابہ کی جماعت جاتی. اما ام سلمہ سے مسائل معلوم کرنے فتویٰ لینے صحابہ کی جماعت جاتی. اما صفیہ سے مسئلہ پوچھنے صحابہ کی جماعت جاتی. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک تو نہیں ہزاروں احادیث کی روایت. صحابیات میں سرجن بھی تھی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی وہ زخموں کو چیرنا، مارنا، سرجری کرنا. طبیبہ، جنگوں میں تمام شہداء، تمام مجروحین جو زخمی ہوتے تھے، سب کی تیمارداری اور زخموں کی سلائی اور دھلائی اور یہ سب کون کرتی تھی؟ یہ صحابیات کرتی تھی جو میدان جنگ میں جاتی تھی. یہاں تک کہ صحابیات میں بڑی بڑی شاعرہ ہوئی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شعر کہتی تھی میدان جنگ میں تو لوگوں کا خون کھول جاتا تھا اور ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی. حضرت خنسہ نے شاعرہ کی. کس نے شعر و بچہ کو روکا ہے؟ کس نے خانہ نگاری سے روکا ہے؟ کس نے انگریزی کی تعلیم سے روکا ہے آپ کو؟ آپ پروپیگنڈے کے شکار ہوتی ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سریانی زبان یعنی وہ زبان سیکھوں جو یہودیوں کی زبان تھی، جو توریت کی زبان تھی. بخاری مسلم تمام حدیث. اور دوسرے طریقے سے حضرت زید بن ثابت سے جو روایت ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم کتاب یہود فما آمن علی کتاب یہود. اور کما قال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے فرمایا حضور نے کہ سیکھو تم یہودیوں کے لکھنے پڑھنے کا طریقہ
پر مطمئن نہیں ہوں. یہ اتنے جعلساز مکار اور فراڈ ہیں، یہ کچھ بھی لکھ کر کے میرے پاس بھیج سکتے ہیں دستخط کے لیے. تم سیکھو. اور حضرت فرماتے ہیں وما مضى علی نصف شہر، 6 مہینے بھی نہیں گزرے، آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا. نصف شہر، آدھا مہینہ. بعض روایت میں آتا 17 یومن، 17 دن نہیں گزرے کہ میں نے تعلمت کتاب یہود، میں نے یہودی کے کتابت کے طریقے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا. اب میں حضور کے پاس ان کے خط کو پڑھ کے سناتا تھا اور اس کا جواب میں لکھتا تھا. حضور فرماتے تھے پتا چلا آج انگلش لینگویج کی ضرورت ہے، اگر فرینچ کی ضرورت ہے، اگر فلاں لینگویج کی ضرورت ہے، اسلام نے کہاں منع کیا؟ حضور نے تو حکم دیا حضرت زید بن ثابت کو کہ سیکھو. بخاری میں، مسلم میں، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کس دنیا میں گھومتے ہو آپ؟ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مولویوں میں پرستے ہو. یہ مدرسہ قائم کرتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ فلاں تعلیم کے مخالف ہے. نعوذ باللہ. ارے مدرسے میں تو ہمیں نہیں آدمی کو لانا چاہتے ہیں کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھا سکے. ہم نے کب کہا کہ سب آدمی کو مولانا بنا دینا ہے؟ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہر آدمی کو قرآن پڑھو. سمجھیے ان چیزوں کو، غور کیجیے، اپنے فکر کو درست کیجیے. اسلام نہ دل کے خلاف، نہ شعر و ادب کے خلاف، نہ زبان دانی کے خلاف ہے، نہ کسی علم کے خلاف ہے. میں نے حدیث شریف پیش کی ہماری بہنوں کے لیے. آپ کمپیوٹر سیکھیے، آپ سائنس سیکھیے، سب چیز کیجیے، بے شک کیجیے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھیے. اس قوم کو ضرورت ہے عائشہ نامی ایک خاتون سرجن کی لیڈی سرجن، تاکہ قاضی صاحب اپنی بیوی کو آپریشن وہاں کروا سکے. اس قوم کو فاطمہ جیسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے امام صاحب پردے کے ساتھ اس مسلمہ اور مومنہ خاتون کے سامنے اپنے بیوی اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کے امراض کی تشخیص کروا سکے. اور قوم پر یہ کرنا فرض الکفایہ کے درجے میں ہے. میں بول رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، ہوا بازی نہیں ہے یہ، وہ والی تقریر نہیں جو میدان میں نکل کے بول رہا ہوں. غور کیجیے گا، آن ریکارڈ بول رہا ہوں. قوم پر فرض کفایہ ہے، لیکن اس عائشہ کا عائشہ رہنا اور مومنہ رہنا یہی ہمارا مطلوب ہے. آپ اگر تعلیم کو آزادی سے تعلیم کرتی ہو، آپ اگر لینگویج کو سیکھنے اور پڑھنے کو آزادی سے تعلیم کرتی ہو، آپ دنیا کی جو رسمیں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور نصارہ کا جو کلچر ہے اور کافروں اور مشرکوں کا جو طریقہ ہے بوائے فرینڈ کا اور گرل فرینڈ کا اور آزادانہ زندگی کا اور لنک پارٹنرشپ کا، اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بدکاری ہے. قیامت تک اس بات کی اجازت بھی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ عورتوں کا مسیوز ہے، صنف ناسک کا مذاق ہے اور عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں. جو ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو اس نقطے کو سمجھنا ہوگا، بالکل سمجھنا ہوگا. اب میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بہنیں ہوں، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، وہ اچھا برتاؤ کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقال یا رسول اللہ انی اريد الجهاد، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا امک حیہ،
کیا تمہاری ماں حیات سے ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ، فرمایا کہ جی ہاں۔ حضور نے فرمایا فجاہد فی امک فثم الجنہ، تم اپنی ماں کی خدمت کرو تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بصحابتی، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے یا رسول اللہ؟ سب سے زیادہ اول نمبر کس کا ہے؟ فرسٹ پرائورٹی کس کے لیے ہے؟ قال امک، تمہاری ماں۔ قال ثم من، وہ صحابی نے کہا کہ حضور اس کے بعد؟ فقال امک، جواب آیا تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا، ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری ماں۔ کیا بار سوال کیا؟ صحابی بھی اڑے ہوئے، پھر انہوں نے سوال کیا ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ ابوک، تمہارا باپ۔ اس سے عورتوں کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے کیا مقام دیا اور قرآن نے کیا مقام دیا۔ 3 بار ڈائریکٹ لگاتار فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان كنا لا نعد في الجاهلية للنساء شيء حتى انزل الله ما نزل وقسم لهن ما قسم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں تم عورتوں کو ہم تو رب کی برابر کچھ نہیں سمجھتے تھے، کوئی گنتی نہیں تھی۔ سیدنا حضرت فاروق فرماتے ہیں کوئی گنتی نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں، کوئی رائے مشورہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے بارے میں ہدایات نازل فرما دی اور ان کے حق کی تقسیم فرما دی، وراثت سے لے کر حقوق سے لے کر ہر زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں ان کے لیے حق بیان فرما دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے تو ہم عورتوں کو خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ قرآن کریم میں عورتوں کو وراثت کہاں سے ملتی ہے؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ اسلام کی عنایت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یوشکم اللہ بِأَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، عورتوں کا حصہ مقرر کیا اور اس حیثیت سے حصہ مقرر کیا کہ اگر وہ بیٹی عورت ہے، یہ اگر یہ بیٹی ہے تو باپ کی جائیداد سے بھی ملے گا اس کو حصہ، بھائی کو دو حصہ اس کو حصہ، بیوی ہے تو شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ ملے گا، اور بولتے کہ نہیں، ماں ہے تو بیٹے کی جائیداد سے حصہ ملے گا ہی نہیں ملے گا، بہن ہے تو بھائی کی جائیداد سے بھی بعض حالتوں میں حصہ ملے گا، نانی اور دادی بنتی ہے تب بھی ان کو بعض احوال میں حصہ ملتا ہے، جائیداد ان کو ملے گا، وراثت کا حقدار ہوں گی۔ یہ کوئی ریفیوجی نہیں ہے، یہ کوئی سرحد اس پار سے نہ آئی ہے، تمہارا پارٹ ہے، تمہارا حصہ ہے۔ اسلام نے حصہ مقرر فرمایا، اس سے پہلے کوئی حصہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا ہماری بہنوں کے ذہنوں میں کہ حصہ تو ہے لیکن ہم کو بھائی کے مقابلے میں آدھا کیوں ہے؟ آج اسی مجلس میں مختصراً اس کا جواب اس نے بھی ایک الگ راہ ہے، میں ادھر میں نہ جاتے ہوئے صرف مختصراً اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا۔ اسلام کی بنیاد نظام عدل پر ہے۔ آپ جس کو ایکوالٹی کہتے ہو، برابری اور مساوات کا ڈرامہ رچتے ہو، عدل کا ترجمہ مساوات سے کرنا بے وقوفی ہے۔ عدل
کا ترجمہ یوں سمجھیے مختصراً کہ فائدہ حقوق جو ہے نا ذمہ داریوں کی وجہ سے متعین کیا جاتا ہے. حقوق ذمہ داریوں کی وجہ سے متعین، جس کی جتنی ذمہ داری اس کو اتنی بینیفٹ، جس کو جتنی ذمہ داری اس کو اتنا فائدہ. مثال کے طور پر اس مسجد امام خطیب بھی، مؤذن صاحب بھی، صفائی کرنے والے بھی، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، سب کے اپنے ٹائم کی اہمیت ہے. ایک کی تنخواہ 20 لاکھ، ایک کی تنخواہ 10 لاکھ، 8 لاکھ، سب کے بال بچے ضروریات. یہ مساوات کے خلاف ہے. تو انجینئر اور راج مستری اور لیبر سب کا سیلری ایک کروڑ مکان بنانے میں کیوں؟ بچے سبوں کے پاس ہے، کھانا سبزی مارکیٹ سے لینا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اس مزدور کے لیے آسمان سے اترتا وہی خریدنا ہے، گوشت کی قیمت وہی دینی ہے، سبزی کی قیمت. تو تنخواہ برابر کیوں نہیں ہے سیلری؟ اتنا فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ ذمہ داریاں انجینئر صاحب کی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کی تنخواہ زیادہ ہے. امام صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے، ان کے ایک مشین سے سبوں کی نماز ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی تنخواہ زیادہ ہے. مؤذن صاحب کی ذمہ داری ان سے یقیناً کم ہے، ان کی اس سے کم ہے، اور صفائی کرنے والے کی ذمہ داری ان سے بھی کم ہے. اس لیے اسی یہاں پر آپ کا حکمت اور مساوات ختم ہو جائے گا. سارا اکوالیٹی اسلام کے پردہ پر ٹھوکتے ہو، سارا اکوالیٹی اسلام کے نظام پردہ پر آتے ہو. مساوات کا ترجمہ یہ ہے کہ قوانین میں علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کوئی فرق اور تمیز نہیں ہوگا. یہ جھارکھنڈ کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے. اس کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، سبوں کے لیے یکساں قانون بنے گا. یہ ہے مساوات. اسلام کے قوانین کی بنیاد عدل پر ہے. میں نے عرض کیا پہلے کہ عورتوں پر مالی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. شادی سے پہلے باپ پر اس کی ساری ذمہ داری ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی پر ساری ذمہ داری ہے، شادی کے بعد شوہر پر ساری ذمہ داری ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو فائدہ اور بینیفٹ ایک گنا ہے، اور اس کے بھائی پر ساری ذمہ داری ہے. بھائی پر یعنی بیٹے پر ماں کا بھی خرچہ واجب ہے، بیوی کا بھی خرچہ واجب ہے، بہنوں کی ایک پرورش لازم ہے. اس لیے اللہ نے اس کو 2 حصہ دیا ہے. اگر آپ خرچ اور حاصل آمد اور خرچ کے کھانے میں اگر آپ تقسیم کرو گے، اور اکنامک کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ فوراً بتا دے گا کہ حضور اس بیٹے کو جو 2 حصہ مل رہا ہے وہ بھی بہن کے مقابلے میں جو اس کو 1 حصہ مل رہا ہے یہ بہت کم ہے، اس لیے کہ اس پر اس رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. فائدہ بقدرے ذمہ داری. سمجھ نہیں آئی آپ بات؟ نہیں سمجھ؟ یہ ہے عدل، یہ ہے عدل. عورتوں کو اللہ نے رکشہ چلانے کے لیے نہیں بنایا ہے، اس کو اللہ نے گھر کی پرورش کے لیے بنایا، بچوں کی تربیت کے لیے بنایا. اب آزادی کی بات جو لوگ کر رہی ہیں وہ عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں نچوا رہی ہے دنیا، اور بعض عورتوں کو لگتا ہے کہ وہ مساوات ہے. اسلام میں نہ تو بیجا آزادی ہے کہ وہ مردوں کے ہاتھ کی رکھین اور کھلونا بن جائے، اور نہ ہی اسلام میں قید ہے کہ وہ اپنے اختیار کا استعمال نہ کر سکے. چنانچہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیم لا تنکح حتی تستعمل والبکر تستأذن وَإِذْنُهَا صِمَاتِهَا كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواه البخاری. عورت کا اختیار تو اتنا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا بھی جائز نہیں. ایسا حضور نے فرمایا العیم، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کو پوچھے بغیر، اس کے حکم کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو بولنا
کر گیا ہو، یعنی شادی شدہ ہو، یعنی شادی شدہ ہو، اور چاہے فوت کر گیا ہو یا مطلقہ ہو جو بھی ہو، والبکر، اور جو شادی شدہ نہ ہو لیکن بالغہ ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، پوچھنا پڑے گا۔ ہاں لاج اور لحاظ میں شرم کے مارے جواب منہ سے نہ دے، لیکن ایک دم خاموش رہے کہ ادن و حاسمات کہا تو اس کا چپ رہنا رضامندی کی دلیل سمجھی جائے گی، اس لیے کہ ہاں کہنا اس کے لیے باعث عار ہے، وہ زبان سے کیسے بولے گی، اس لیے کہ فرسٹ بار اس کا ابھی نکاح ہو رہا ہے، اس کو تجربہ نہیں حاصل ہے، اس لیے اس کا چپ، لیکن اس سے پوچھا جائے اجازت لیے بغیر نکاح کر لیا، باقرہ کا بالغہ کا تو جائز نہیں۔ اب بتاؤ آپ کہ یہ آزادی رائے ہے کہ نہیں ہے؟ آزادی وہ کہتا ہے کہ ان کو آزادی رائے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی امیر المومنین جس کے ڈر سے لوگوں کے پجامے ڈھیلے ہو جاتے تھے اور شیاطین کو بھربھراتے ہوئے بھاگتے تھے، حضور نے فرمایا عمر اس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ فرما رہے تھے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا کوئی برتری کی دلیل نہیں ہے، صلاحیت کا اعتبار کر لینا چاہیے۔ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا بڑپن کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ آقا نے اپنے بچیوں کا مہر اس زمانے کے حساب سے بہت کم ہے۔ گویا کہ حضرت عمر جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں بتا رہے تھے، بہتر اور غیر بہتر بات پہ سمجھیے، کام کر کے سمجھیے۔ حضرت عمر جائز ایسا تھوڑی ہے کہ 1 کروڑ مہر رکھنا ناجائز ہے، حضرت عمر فاروق اصلاح معاشرہ کی بات کر رہے تھے، جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں بتا رہے تھے، بہتر اور غیر بہتر بتا رہے تھے۔ ایک صحابیہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر کیا فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو سونے کا ایک ڈھیر بھی دیا ہے تو تم اس سے مت لو، یہ قنطار کا لفظ ہے، قنطار مانے ڈھیر، بڑا مال، خزانہ۔ قرآن نے کہا کہ بیوی کو سونے کا قنطار دے سکتے ہیں، ڈھیر دے سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ کم مہر ادا رکھنا ہے۔ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ انتم اعلم من عمر، کہ تمہارا علم تو عمر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہماری طرح منہ نہ کھلائے، تم بولنے والا کون ہوتا ہے؟ نہیں، لوگ حضرت عمر جیسا آدمی، اس صحابیہ نے مجمع میں سوال کر دیا کہ آپ ایسی بات کیوں بولتے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد وہ نہیں تھا، لیکن عورتوں کو اظہار رائے کی آزادی ایسی بھی دی ہے کہ عمر فاروق کی زبان سے صحابیہ نے کہا۔ یہ ہے اسلام کا جادو، ہماری بہنیں آپ غور سے سنیں، یہ ہے اسلام کا۔ کس نے کہا کہ آزادی رائے؟ آزادی رائے تو یہاں تک ہے کہ اگر نابالغہ ہے کوئی بچی اور اپنے نفع اور نقصان سے واقف نہیں ہے اور اس کا نکاح ولی اقرب یعنی باپ اور دادا کے علاوہ چچا اور فلاں محلے والے اور مسجد کے متولی اور سماج کے پردھان کر دیں تو شریعت نے کہا کہ اگر وہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی ہے تو جیسے بالغہ ہو جائے، بالغہ ہوتے ہی اپنے اختیار کا استعمال کر دے اور وہ قاضی کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ میں نے اس نکاح کو رد کیا، میں نہیں مانتی اس نکاح کو، تو خیال بلوغ کی وجہ سے اس کا نکاح، خیال بلوغ بالغ ہونے کے بعد اختیار، اظہار رائے کی آزادی، اظہار زمین کی آزادی اسلام نے دیا ہے، اور یہ دفعہ نمبر نوٹ کرو۔ اور فقہ میں ایک چیپٹر آتا ہے خیال بلوغ، پوچھئے مفتیوں سے بات، یہ کیا ہے؟ اظہار رائے کی آزادی ہے،
معاشرتی زندگی میں بھی جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا، اور سے سننا ہماری بہن، حضور نے فرمایا، میں آپ سے ترجمہ بیان کروں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ عبارت میں اور اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہوں. صرف ترجمہ بیان، حضور نے فرمایا کہ سماج کا جو شریف آدمی ہوتا ہے ان کی عورت ان پر غالب رہتی ہے. جو شریف آدمی ہوتا ہے، اب یہ بات امام صاحب کیسے بتائیں گے کہ بیگم غالب رہتی ہے؟ یہ بات بتائیں گے میں بتانا کہ یہ شریف نہیں ہے. اور شریف ہے تو حضور نے فرمایا کہ شریف آدمی کے سر پر اس کی بیوی غالب رہتی ہے. تو فیصلہ کر لیجیے آپ. ایسا کے بارے میں بات میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ میں احترام بڑا ہے. تو شریف آدمی پر اس کی بیگم غالب رہتی ہے، اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی پر غالب رہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا. اللہ کیا بات، خدا کی قسم، قربان جاؤ. آپ کہتے ہو ٹائم رکھتے ہو آپ 1.25 گھنٹہ. حضور نے فرمایا جو شریف ہوتا ہے اس کی بیگم غالب کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی نہیں ہے، اپنی رائے کے اعتبار سے، اپنے بات کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے، اور مرد اس کو فالو کرتا. چلو تم جھمیلے میں پڑک مان لیا، تمہاری بات کیا، بقیہ سے شادی کرنی تھی میرے بھائی کے بیٹے سے، وہ منہ کان پر آیا، چل تیرے ہی بھائی کے بیٹے سے کر لیتا ہے. میں اپنے بھائی کا پاؤں پکڑ کے مار گالی آ گئی. سمجھ رہے آپ میری بات؟ معافی چاہتا ہوں، یہ حضور نے فرمایا. تو بہتر، اور جو کمینے ہوتے ہیں وہ بھی پر غالب رہتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ، حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شریف بن کر رہوں گرچہ میں مغلوب بن رہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ میں پسند کرتا ہوں کہ میں شریف بن کر رہوں گرچہ مغلوب بن کر. دنیا کے کس مذہب میں اور کس سوسائٹی میں اور کس سماج میں یہ حق عورتوں کو دیا گیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں، اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل دھان کے کیس سے اٹھ جائے. آپ اسٹڈی کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے گھر میں تشریف ہے، بخاری شریف کے اندر. ایک صحابیہ ہے جو دوسری ام المومنین تھی، انہوں نے رکابی میں کھانے کی کوئی چیز بھیج دیا کہ وہاں حضور کے آج وہاں تشریف رکھتے ہیں تو وہاں. میں ایک بات کہتا ہوں برابر کہ عورتوں میں بعض دفعہ غیرت کا حسن ہوتا، اس کو عیب مت جانیے گا، میں ابھی بتاؤں گا. تو وہ خادم جو لے کر گیا وہ رکابی کہا کہ فلاں یہ حصے سالوں میں جن کے یہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے اس مومنین کو غیرت جو ہے مطلب یہ دے دیا کھانا پینا کھائے پیے ہوتا، تو کسی چیز سے اس خادم نے ہاتھ کو غصے سے مارا تو پیارا ٹوٹ گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا، کھانا جو تھا وہ گر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. اٹھ کے آئے، ٹوٹے ہوئے رکابی کو سمیٹا، کھانے کو ایک جگہ جمع اور خادم کو روک لیا اور فرمایا تمہاری ماں غیرت آ گئی ہے. خادم سے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، یعنی اس کو یعنی تسلی دی کہ بیٹا گھبراؤ، تمہاری ماں کو ذرا غیرت آ گئی ہے، اس بات پر کہ میرے ذرا تم رہو. اس کے بعد حضور نے انہیں کے گھر سے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے پیارا دوسرا رکابی منگوایا اور وہ رکابی دیا اور کھانا سمیٹ کر کے رکھ لیا اور ایک لفظ پھر سے. یہ سیرت کس کے لیے؟ یہ حضور کی زندگی ہے، امام الانبیاء کی زندگی ہے، بیوی کے ساتھ کی زندگی ہے. ہم اپنی بیویوں کو نوکرانی سمجھتے ہیں، ہم آفس سے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جوتا وہ نکالے، ہمارے کپڑے بھی کوئی آئرن کرے، ہمارا جوتا بھی لائے، ہمارا موزہ بھی لائے.
صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کرتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ حضور اپنے گھر کے کام میں لگے رہتے ہیں، کبھی سلتے رہتے، اپنا جوتا بھی کچھ سل لیتے تھے، کپڑا بھی کچھ سل لیتے تھے، اپنا کپڑا بھی دھل لیتے تھے، گھر کے کچن میں بھی ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ فرمایا کہ حضور گھر میں گھریلو کام کرتے رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کام کو چھوڑ کر مسجد چلے۔ پوری سیرت پڑھ جائیے، حضور تشریف رکھتے ہیں، اما عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹا سا حجرہ جہاں حضور آج بھی تشریف فرما ہے، روضہ اقدس، وہی کا حاجت، وہی آپ بیٹھے کتنا اتنا بس خلاص جگہ کس میں بیٹھے تو دونوں خلفاء لیٹے ہوئے بس جا کے دیکھیے اتنا بڑا کام حضور تشریف رکھتے ہیں، پانی کا کرا رکھتا ہے، یہاں عائشہ بیٹھی ہوئی بالکل کہا جا سکتا ہے کہ عائشہ ذرا پانی پیو، نہیں، اٹھے اس سے گھڑا سے پانی نکالا، پانی پیا، پھر چلا، لیکن ہم عائشہ کو نہیں کہتے کہ تم مجھے پانی دو۔ یہ مقام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شفقت ہے، عنایت ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت، تجارت کی اجازت، آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی تاجرہ اور بزنس مین خاتون تھی۔ اسلام نے تجارت کے لیے کہاں کو روکا ہے؟ تم سرامے کرتے ہو نہیں، تم اگر یوں سمجھتے ہو کہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عورتوں کو لپسٹک لگا کر ریسیپشن سینٹر پر بیٹھا دیا جائے اور ریسیپشنسٹ بنا دیا جائے اور گاہک کو مسکرا کر کے اپنے یہاں بلائے، اس طرح بات ہے، یہ حرام ہے۔ عورتیں اشتہار نہیں ہے، تمہاری بے غیرتی اور بدتمیزی سے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ تم عورتوں کے حقوق اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، اور بدتمیزی یہ ہے کہ تمہارے یہاں صابن کا ایک ٹکیا بھی عورتوں کی نئی تصویر کے بغیر مارکیٹ میں نہیں۔ بس ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہاں ہوا؟ مسجد نبی میں حبشی آئے اور وہ تیر بازی تلوار بازی کا کھیل دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ آج بھی وہ منظر کی آنکھوں سے نہیں جاتا، یہی الفاظ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چادر میں ایسے ڈھانپ دیا اور مجھے حبشیوں کا کرتب اور کھیل دکھاتے رہے، اور میں اتنی وقت تک دیکھتی رہی جب تک میرا جی نہ بھر گیا اور میں خود سے چلی گئی تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، ورنہ مجھے اپنے چادر میں لپیٹ کر اور مجھے حبشیوں کا کھیل دکھلاتے رہے۔ اور فرماتی ہیں کہ اندازہ لگاؤ، اس حدیث کے الفاظ ہیں، اندازہ لگاؤ کہ ایک کمسن بچی جو کم عمر اس کی کم ہو کھیل کود دیکھنے میں کتنا انٹرسٹڈ ہوگی، سو میرا اندازہ لگاؤ کہ میں نے کتنی دیر تک کھیل دیکھا ہوگا، جب میرا من بھر گیا تب میں خود سے چلی گئی۔ یہ ہے بیوی کے ساتھ شوہر کی رعایت۔ یہ ہے میرا من بھر گیا، یہ معاشہ فرماتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عادل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک قدی خان کہتے ہیں جو اونٹ کا جو آپ دیکھا ہو اس کو، وہ بھیڑ چرانے والے کو دیکھا ہے، تو وہ کتنی سی آواز نکالتا ہے، ایک طرح کی آواز نکالتا ہے، وہ سارے بھیڑ کی آواز سنتا ہے، ایک طرف ہو جاتے ہیں، خاص طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اونٹ کے لیے اس زمانے میں جب قافلہ چل رہا تھا تو ایک گیت تھا، خودی اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، وہ گاتے تھے، تو گاتے تھے تو اونٹ اس کو سنتا تھا تو مستی میں جھومتا ہوا تیز چلتا تھا۔ خودی خان
نبی حادم وظیفہ یقال له انجشہ، جس کا نام انجشہ، وہ ایسے ہی گاتے رہے، ہم تیزی سے چلتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر خواتین بیٹھی حضور نے فرمایا رحمن بالقواریر یا انجشہ، وقال علیہ الصلوۃ والسلام تو کرو ارے دھیرے دھیرے بھیا، یہ کانچ ہے، کانچ کو ٹوٹنے مت دو، رفقاً بالقواریر، کانچ ہے، کانچ کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ٹوٹ جائیں گے، شیشے ہیں، آبگینے ہیں، کن کو کہا؟ حضرت انجشہ کو کہا کس کے بارے میں؟ سوال کے بارے میں، جو اونٹ پہ سوال ہے یہ خواتین، خواتین کی نزاکت، ان کی نازکیت کا اندازہ لگاؤ تو حضور نے اپنے پاک زبان سے ارشاد فرمایا رفقاً بالقواریر، نرمی کے ساتھ، چلنے میں بھی نرمی، اب گفتار کردار کی بات کو کہاں، چلنے میں بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو اور بریکر آ گیا تو بائک کو زیادہ تیز سے مت ڈرامہ کرو، سلو کر لو، اس لیے کہ اس پہ ہم نہیں ہے، وہ بیگم ہے۔ حضور نے فرمایا رفقاً بالقواریر، مسئلہ نکلا، آنکھیں کھولو، یہ حضور نے فرمایا رفقاً بالقواریر، آپ گیلے ہیں، ٹوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنایات فرمائی تعلیم کے میدان، معاشرت کے میدان میں، گھریلو زندگی کے میدان میں، جب بیوی ہو تب، جب ماں ہو تب، جب بچی ہو تب، ہر باپ، جب بہن ہو تب، ہر باپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اور پوری کائنات کی عورتوں پر اپنی چادر رحمت تان دی کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بس ایک چیز کی اجازت دے دیجئے، مجھے آپ برائی کی اجازت دے دیجئے، باقی میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا بیٹھو، کیا تمہارے پاس ماں ہے، بہن ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ گندا گندی حرکت کرے؟ وہ آدمی چونک گیا، کانپ گیا، کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بس جس شخص جس عورت سے بھی برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اجازت چاہتا ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی۔ یہ آئیڈیالوجی ہے اسلام کا، یہ حضور کا فرمان۔ اور میرے بھائیوں، میں اخیر میں یہ بات کہوں، ٹائم تو آپ کا گیا، لیکن آپ سن لو کہ عورتوں میں نے کہا کہ غارت امہ کا کھانا لے کر گئے اور ایک مومن نے خادم کے ہاتھ میں مارا اور گر گیا، یہ غیرت ہے، یہ کمی نہیں ہے۔ عورت کی غیرت، اس کا نخرہ، اس کے نخرے، اس کی غیرت، اس کا جلدی غصہ ہو جانا، جلدی مان جانا، پل میں تولا پل میں ماشا، یہ عورتوں کا حسن ہے، یہ عورتوں کا عیب نہیں۔ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اللہ نے اس صنف میں اس کو بطور حسن رکھا، اس لیے کہ اگر وہ جذباتی نہ ہو تو جنوری کی رات میں 12 بجے 2 بجے ہم اور آپ کبھی بستر سے نہیں اٹھتے، اور بچے نے بستر گیلا کر دیا، یہ ماں کا چہرہ ہے، وہی لحاظ سے نکلتی ہے، صفائی کرتی ہے اور پھر جا کے سوتی ہے۔ یا اس کو سردی نہیں لگتی، یا اس کو ٹھنڈک نہیں لگتی، لیکن یہ ماں کا جگر ہے جس کو باپ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر اس کو جذبات نہ ہو، وہ پاگل ہے، تم اٹھے، اگر یہ جذباتیت نہ ہو تو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کیسے کرے گی؟ اور اپنے ماں باپ کے خاندان کو چھوڑ کر جب آتی ہے تو اجنبی گھرانے میں آتی ہے، لیکن مرنے جینے کی قسم کھا کر یہاں رہتی ہے۔ یہ وہ جذبات ہے، اس کی فطرت میں وہ
جو اس کو اس جذباتیت پہ مجبور کرتا ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ عیب نہیں۔ غور کیجیے اس بات، اس لیے غیرت کا ہونا، غیرت کرتا محبت کی بات ہے کہ میں آج میرے حصے میں ہے، میں پانی کھانا، یہاں تک کہ میں دوسرے کی ہوا بھی نہ لگنے دوں، اس لیے کہ آج کا دن میرا دن ہے، میرے شوہر کے یہاں کوئی آدمی ایک قطرہ پانی بھی نہ لے کے آئے، میرا حق ہے پورا۔ یہ غائب درجہ محبت ہے، یہ جذباتیت ہے، یہ عیب ہے۔ سو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین میں وہ حدیث شریف میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ میں نے وہ احادیث پیش کی ہیں جو میرے موضوع سے متعلق تھا، کہ مختصر میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایات خواتین پر کیا تھے، ان کو جینے کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ قرار دیا۔ ماں ہوتا، بیٹی ہوتا، بہن ہوتا، کوئی تعلیم، کوئی زبان، کوئی لینگویج اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہے، وہ کھلونا نہیں بنے گی، وہ باعزت رہے گی۔ اس لیے کہ عورتیں ہمارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے، وہ ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسلام اس نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس نظریے سے دیکھتا ہے، جائیداد میں وارث بنانے کی وکالت کرتا ہے اور تاکیدی حکم دیتا ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں، یہ خواتین کے لیے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں پر ایک ذمہ داری ضرور دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ جس عورت، جو عورت چاہتی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ جس عورت کی موت اس حال میں ہو، جس عورت کی موت اس حال، غور سے سنیے گا، جس عورت کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے فرمانبرداری سے راضی تھا، اس کا شوہر سے ناراض نہیں تھا، اور اس عورت کی موت ہو جائے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخلت الجنہ، تو شوہر کی رضا اس عورت کے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ یقیناً ان کے حقوق ان کو مل رہے ہیں اور ملنے چاہیے، لیکن اپنے جنت میں جانے کا سامان خود تیار کریں کہ اپنے شوہر کو راضی رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ کو، ان کے شوہروں کے ہاتھ میں ڈال دیا ہے، وہ امانت ہیں دونوں فریق کو، اور دونوں پارٹ کو ایک دوسرے کے لیے امانت کا خیال رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے جیسے لباس بنایا ہے، بغیر شوہر کے عورت نامکمل ہے، بیوی نامکمل ہے، اور بغیر بیوی کے شوہر نامکمل ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام جیسے پردہ پوشی کا ہے، بیوی کا کام ہے کہ شوہر کی پردہ پوشی کرے، اور شوہر کا کام ہے کہ بیوی کی پردہ پوشی کرے، دوسرے ایک دوسرے کے عیب کو سر بازار نہ اچھالے اور اس کی بے عزت کو نیلام نہ کرے۔ قرآن نے کہا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اس کا خیال ضرور رکھا جائے گا۔ آج جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے خود اور ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، ہم سبوں کو عمل کرنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کے تو کتاب فاہم کر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک بار پھر تمام ارکان کا، نوجوانوں کا، منتظمہ کمیٹی کا، مسجد کے متولی اور ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گنہگار کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے میں آتا ہوں اور آپ اسی شوق سے، ذوق سے، شوق سے، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میرے لیے آپ کے یہ جملے اور محبت دعا کے درجے میں ہے کہ میں صحت مند رہوں، دعا فرما دیجیے، اور اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے۔ این دعا زمن واز جملہ جہاں آمین بات شکر انتظام اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
اللہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں مسلسل اور جو آج کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری زندگیوں کے لیے انقلاب کا ذریعہ اور باعث بنا یا رب العالمین اس میں ہمارے امام صاحب اور تمام احباب دوست جو جس انداز میں بھی پروگرام سیرت النبی میں حصہ لیتے ہیں ہمارے قاضی اور ائمہ حضرات اور مسجد کے ذمہ داران اللہ سب کو صحت عطا فرما اللہ سب کو معاف فرما اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو اپنے فرمان میں رضی مولا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا